بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور سفید کبوتر کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے اور آپ کبوتر کو بے انتہا پسند کریں گے، تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت کا دلدوز واقعہ بروز جمعہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر 58 سال کے قریب تھی۔ رسول خدا نے جب امام حسین کی شہادت اور آپ پر مصائب کی خبر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو دی تو آپ نے بہت زیادہ گریہ کیا اور پھر پوچھا کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو نہ میں رہوں گا اور نہ علی اور نہ تم ہوگی۔ یہ بات سن کر جناب فاطمہ تو زہرا نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ امت کے مرد اور عورتیں کربلا کے شہداء اور اہل بیت کے عورتوں کے مصائب پر گریہ ازاری اور عزاداری کریں گے۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، خود خداوند عالم متاثر ہوا۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غم انگیز اور علم افرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا۔ اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے کہ جہنم نے بھی آپ کی شہادت پر گریہ و ماتم کیا، نیز آپ کے قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ یہی نہیں بلکہ سانحہ کربلا کے بعد چرند و پرند نے امام علیہ السلام کی شہادت پر نوحہ کیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ کبوتر نے روز عاشور گریہ کیا اور اس وقت سے لے کر آج تک حضرت کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں کبوتر پالو کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجنے والا پرندہ ہے۔ داؤد ابن فرقد سے منقول ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آپ کے ساتھ موجود تھا کہ میں نے کبوتر کو دیکھا جو بہت بولتا تھا اور اپنی آواز بار بار دہراتا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، میں نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا، یہ حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہا ہے اور بد دعا کر رہا ہے، اسے تم اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر گریہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی حسن علیہ السلام، جب تک کبوتر کی آواز گونجے گی اور شمالی جنوبی ہوا چلے گی تو میں آپ پر روتا رہوں گا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی
اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگا اور امام حسین کے غم میں رونے لگا، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ منورہ جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا یہ حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ دراصل کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے کو بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد رسول خدا علی اور فاطمہ الزہرا جب بھی آپ کی مظلومیت اور آپ کے رنج و غم سے آگاہ ہوتے تھے تو آپ پر گریہ فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین کی ولادت کے بعد رسول خدا جناب فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے اور اسما سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لاؤ۔ اسما بنت امیس نے امام حسین کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اسلام کی خدمت میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر آپ کو آغوش میں لے کر رونے لگے۔ اسما کہتی ہیں کہ میں نے رسول اسلام سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اس بچے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی یہ تو خوشی کا مقام ہے اور رونے کا مقام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے بعد ایک ستمگر گروہ شہید کرے گا جس کو ہرگز میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا اے اسما، فاطمہ کو اس واقعے کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ ان کے یہاں ابھی اس بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ سلام ہو ہمارے پیارے نبی سرور دو عالم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، اہل بیت پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔